عشق کی منزل۔ ایک بزرگ بازار سے گزر رہے تھے۔ سامنے کریانے کی ایک دکان تھی۔ بزرگ رک کر اسے غور سے دیکھنے لگے۔ ایک درمیانی عمر کی خاتون دکان پر کھڑی تھی اور دکاندار وارفتگی کے عالم میں اس خاتون کو دیکھ رہا تھا۔ وہ جس چیز کی طرف اشارہ کرتی، دکاندار اس بوری سے وہ چیز نکالنے لگتا۔ اس وقت تک وہ چیز تھیلے میں ڈالتا جاتا جب تک خاتون کی انگلی کسی دوسری بوری کی طرف نہیں جاتی، اور دکاندار دوسری بوری سے بھی اندھا دھند چیز نکال کر تھیلے میں ڈالنے لگتا۔ یہ عجیب منظر تھا۔ دکاندار وارفتگی کے ساتھ خاتون کو دیکھ رہا تھا اور خاتون انگلی کے اشارے سے دکاندار کو پوری دکان میں گھما رہی تھی، اور دکاندار الادین کے جن کی طرح چپ چاپ اس کے حکم پر عمل کر رہا تھا۔ خاتون نے آخر میں لمبی سانس لی اور دکاندار کو حکم دیا، چلیں بس کریں، آج کی خریداری مکمل ہو گئی۔ دکاندار نے تھیلیوں کے منہ بند کیے، یہ تھیلیاں بڑی بوری میں ڈالیں، بوری کندھے پر رکھی اور خاتون سے بولا، چلو زبیدہ، میں سامان تمہارے گھر چھوڑ آتا ہوں۔ زبیدہ نے نخوت سے گردن ہلائی اور پوچھا، کتنا حساب ہوا؟ دکاندار نے جواب دیا، زبیدہ، عشق میں حساب نہیں ہوتا۔ خاتون نے غصے سے اس کی طرف دیکھا، واپس مڑی اور گھر کی طرف چل پڑی۔ دکاندار بھی بوری اٹھا کر چپ چاپ اس کے پیچھے چل پڑا۔ بزرگ یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ دکاندار خاتون کے ساتھ چلا گیا تو بزرگ دکان کے چبوترے پر بیٹھ گئے اور شاگرد گلی میں کھڑے ہو گئے۔ دکاندار تھوڑی دیر بعد واپس آ گیا۔ بزرگ نے دکاندار کو قریب بلایا اور پوچھا، یہ خاتون کون تھی؟ دکاندار نے ادب سے جواب دیا، جناب، یہ فلاں امیر خاندان کی نوکرانی ہے۔ بزرگ نے پوچھا، تم نے اسے بغیر تولے سامان باندھ دیا، پھر اس سے رقم بھی نہیں لی، کیوں؟ دکاندار نے عرض کیا، اے بزرگ، میں اس کا عاشق ہوں، اور انسان جب کسی کے عشق میں مبتلا ہوتا ہے تو پھر اس سے حساب نہیں کر سکتا۔ دکاندار کی یہ بات سیدھی بزرگ کے دل پر لگی۔ وہ چکرائے اور بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ شاگرد دوڑے ہوئے ان کے پاس آئے اور ان کو اٹھایا، ان کے چہرے پر عرق گلاب چھڑکا، ان کی ہتھیلیاں اور پاؤں رگڑے۔ بزرگ نے بڑی مشکل سے آنکھیں کھولی۔ دکاندار گھبرایا ہوا تھا۔ وہ بزرگ پر جھکا اور ادب سے عرض کیا، جناب، اگر مجھ سے غلطی ہو گئی ہو تو معافی چاہتا ہوں۔ بزرگ نے فرمایا، تم میرے محسن ہو، میرے مرشد ہو، کیونکہ تم نے آج مجھے زندگی میں عشق کا سب سے بڑا سبق دیا۔ دکاندار نے حیرت سے پوچھا، جناب، وہ کیسے؟ بزرگ نے فرمایا، میں نے جانا تم ایک عورت کے عشق میں مبتلا ہو کر حساب سے بیگانے ہو، جبکہ میں اللہ کی تسبیح بھی گن گن کر کرتا ہوں، نوافل بھی گن کر پڑھتا ہوں، اور قرآن مجید کی تلاوت بھی اوراق گن کر کرتا ہوں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ سے عشق کا دعویٰ کرتا ہوں۔ تم کتنے سچے اور میں کس قدر جھوٹا عاشق ہوں۔ بزرگ وہاں سے اٹھے، اپنی درگاہ پر واپس آئے اور اپنے استاد حضرت شمس تبریز کے ساتھ مل کر عشق کے 40 اصول لکھے۔ ان اصولوں میں ایک اصول بے حساب اطاعت بھی تھا۔ جی ہاں، یہ بزرگ کوئی اور نہیں، یہ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور یہ پوری زندگی اپنے شاگردوں کو بتاتے رہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دیتے ہوئے حساب نہیں کیا، چنانچہ تم بھی اس کا شکر ادا کرتے ہوئے حساب نہ کیا کرو۔ اپنی ہر سانس کے تار اللہ کے شکر سے جوڑ دو، اس کا ذکر کرتے وقت کبھی حساب نہ کرو، یہ بھی تم سے حساب نہیں مانگے گا، اور یہ کل عشق الہی